آج ہمارے ملت، ہمارے نوجوان جو ہے دین سے کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور انگلش میڈیم اور بہت بڑی بڑی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن ان کو دعائے قنوت یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے، التحیات نہیں پڑھ سکتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے. دوستو، ہم مسلمان، ہم علماء کسی تعلیم کے مخالف نہیں. آپ اپنے بچوں کو جتنی چاہیں تعلیم دیں، لیکن سب سے پہلے بچوں کو مسلمان بنائیں اور سب سے پہلے بچوں کو قرآن پڑھائیں، سب سے پہلے مکتب میں داخل کریں. یہ جو مکتب ہے یہ بچوں کی بہترین تربیت کرتا ہے، بچوں کو شاندار بنا دیتا ہے، اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا دیتا ہے. اس میں کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل بتایا جاتا ہے، اللہ کی پہچان بتائی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بتایا جاتا، خلفائے راشدین کی محبت بتائی جاتی ہے، عشرہ مبشرہ کا نام بتایا جاتا ہے، صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. دوستو، اگر بچہ مکتب میں پڑھ لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بچہ کہیں بھی جائے گا دین سے برگشتہ نہیں ہوگا. آج کل ہماری بچیاں اور بچے بھی، بچیاں زیادہ اور بچے کم ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ مکتب میں پڑھا ہوا ہے اور شروع میں ہی اس کے دل میں کلمہ طیبہ بٹھا دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کتنا بھی ماحول خراب ہو جائے، کتنی بھی فضا مقدر ہو جائے، لیکن وہ بچہ انشاءاللہ اسلام سے پھرنے والا نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں لاؤ. آج کل پورے ملک میں علماء دیوبند، جمعیت علماء والے مکاتب کی تحریک چلا رہے ہیں. کیوں؟ یہ مکتب ہمارے اصلاح معاشرہ کی جڑ ہے. مکتب میں پڑھا ہوا بچہ انشاءاللہ شرابی نہیں ہوگا، مکتب میں پڑھا ہوا بچہ انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا، مکتب میں پڑھا ہوا بچہ انشاءاللہ سود خار نہیں ہوگا، اور وہ طرح طرح کی لعنتوں میں مبتلا نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی اس کی. اس لیے علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے قصے کو اپنے شعر میں بیان کیا. کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل ابھی 12 سال کے ہیں اور باپ کے بڑھاپے میں بچ پیدا ہوئے ہیں اور انتہائی حسین و جمیل حسن و جمال کی معراج پر ہیں، اور باپ کے ساتھ ساتھ آپ باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو. اپنے بیٹے کو اللہ ایک آزمائش میں ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، یا بنی انی ارا فی المنام، اے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں. دیکھو آج کل کے بیٹے ہوتے جن کی تربیت نہیں ہوتی وہ تو باپ ہی کو ذبح کر دیتے، آج کل اخباروں میں آپ پڑھتے ہوں کہ بیٹے نے باپ کو مار ڈالا، اخباروں میں پڑھتے ہوں بیٹے نے ماں کو مار ڈالا. لیکن یہ سعادت مند بیٹا کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صابر پائیں گے، بالکل میں پریشان نہیں، میں لیٹ جاؤں گا. اور بیٹے نے باپ کو یہ بھی سکھا دیا چھری تیز کر لیجئے گا اور اپنی آپ آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری تیز کر کے لٹا کر اپنی آنکھ پر پٹی باندھی اور چھری بیٹے کے گردن پر پھیرنے والے تھے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، فلما اسلما وطلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹے کو باپ نے پیشانی کے بل گرا دیا، اور تو نادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو کہا کہ اے ابراہیم
قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور دوستو ابراہیم علیہ السلام اپنے حساب سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا فوراً جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹا دو اور ان کی جگہ پر میڈھا رکھ دو۔ چنانچہ ایک میڈھا جب آنکھ کھلی بیٹا کھڑا ہے اور میڈھا ذبح، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم تمہاری قربانی میں نے قبول کر لی۔ دیکھو بیٹا کتنا سعادت مند ہے۔ آج کل ہمارے بیٹے باپ کو گالی دیتے ہیں، باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، باپ کے سامنے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابا اگر یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹا ادھر سے گزر جائے گا، کہیں مجھے دیکھ نہ لے، کوئی کام نہ کر دیں۔ دوستو یہ ساری کی ساری بے تربیتی جو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم نہیں دی ہے، مکتب میں نہیں بھیجا، مدرسے میں نہیں بھیجا ہے، عالم نہیں بنایا ہے، حافظ نہیں بنایا ہے، قاری نہیں بنایا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا بھی کامیاب رہے اور آپ بھی کامیاب رہیں، آپ کا بیٹا آپ کا نور نظر بنے، آپ کی مرضی کے مطابق بنے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو مکتب میں، مدرسے میں، قرآن کی تعلیم میں ڈالو۔ بیٹا اگر حافظ ہوتا، عالم ہوتا، باپ مر جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے، بیٹا اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتا ہے۔ میں نے علماء کو دیکھا ہے ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما۔ ابا مرا ہوا قبر میں دفن ہے، بیٹا دعا کر رہا ہے، اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب بقرعید آتی ہے ابا کے لیے الگ بکرا ذبح کرتا اور اماں کے لیے الگ بکرا ذبح کرتا۔ حج کرنے جاتا، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر طواف کعبہ کرتے ہوئے ابا اماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں بتاؤ، ہمیں قبر میں دعا کی حاجت ہے کہ نہیں ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے قبر میں مردہ جب دفن ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا پوتا، میرا بھائی، میری بیوی اور میرا شوہر اگر بیوی ہے، میرے لیے کیا کر رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے، کلمہ بھیج رہا ہے، قرآن پڑھ کر بھیج رہا ہے، میرے لیے صدقہ کر رہا ہے۔ دوستو اگر عالم اور حافظ ہوگا تو یہ کرے گا، اور اگر عالم اور حافظ نہیں ہوگا آپ مر جاؤ گے، بیٹا آپ کی قبر پر کبھی جھانکنے بھی نہیں جائے گا، دفن کے دن چلا جائے گا پھر کبھی نہیں جائے گا۔ اور اگر حافظ اور عالم ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک لڑکا حافظ قرآن تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو حافظ بنایا تھا، اماں کا انتقال ہو گیا، اماں قبر میں دفن کر دی گئی، بیٹا روزانہ ماں کی قبر پر جا کر قرآن پڑھتا تھا، روزانہ ماں کی قبر پر۔ اب جب روزانہ پڑھے گا تو ماں کی روح اس کی طرف متوجہ ہوگی، بہت خوش ہوگی، کتنا بہار، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اب قرآن اگر آدھا پارہ پڑھ دیا کتنی نیکی قبر میں مل جاتی ہے، اور کتنا قبر والا خوشحال ہو جاتا، کتنا نہال ہو جاتا ہے، کتنا اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بیٹا روزانہ ماں کی قبر پر جا کر قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن اماں خواب میں آئی، خواب میں آ کر اماں نے بیٹے سے کہا، بیٹے جب تو میری قبر پر آیا کر تو آتے ہی قرآن نہ پڑھا کر، تھوڑی دیر رک جایا کر۔ حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہوتا ہے نا، تو بیٹے نے خواب ہی میں سوال کیا، اماں ایسا کیوں؟ میں آپ کی قبر پر آؤں تو آتے ہی قرآن نہ پڑھوں، تھوڑی دیر رک جایا کروں پھر پڑھا کروں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا، بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھتا ہے تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ بیٹے اس نور کی کثرت میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ بتاؤ یہ نور کون دے گا؟ یا حافظ قرآن دے گا یا عالم قرآن دے گا؟ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بچے جواری ہو رہے ہیں، بچے شرابی ہو رہے ہیں، بچے مرتد ہو رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، ماحول و معاشرے میں بالکل بگڑے ہیں، زبان پر ان کی گالی و گلوج ہے، بدتمیزی ہے، بے حیائی ہے۔ ان سب کا سر چشمہ، سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے۔ طے کرو انشاءاللہ۔ ارے طے کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ انشاءاللہ طے کرتے ہیں اپنے بچوں کو دینی۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اگر بیٹا عالم ہو جائے گا، حافظ ہو جائے گا تو تنخواہ تھوڑی ہوگی، کھائے گا کیسے؟
زندگی کیسے گزرے گی؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مولوی اور عالم ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن اللہ برکت اتنی دیتے ہیں، اتنی برکت دیتے ہیں کہ 15,000 پانے والا مولوی اتنی شان کے ساتھ زندگی گزارتا کہ 1.5 لاکھ پانے والا پروفیسر بھی اتنی شاندار زندگی نہیں گزارتا۔ دوستو آج بھی مولویوں کے دسترخوان پہ دیکھیے تنخواہ 15,000 ہے اور 8-10 مہمان روز اس کے دسترخوان پر موجود ہیں۔ اللہ برکت بہت دیتا ہے، بڑی راحت دیتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے علماء کو، اللہ والوں کو، دینداروں کو جو سکون ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ مجھ سے بہت سے مالدار بڑے تاجر ملتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی آمدنی ہے لیکن کچھ برکت نہیں ہوتی، کچھ پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ اور میں علماء کو دیکھتا ہوں تھوڑی تنخواہ ہے اور ماشاءاللہ پوری زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزرتی ہے، بیٹوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ اپنی تقریروں میں اکثر سنایا کرتا ہوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، 500 روپیہ تنخواہ تھی اس زمانے میں ان کی، اور 50 مہمان روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، 50 مہمان، اور یہ سلسلہ برابر رہتا تھا، ناشتہ بھی، کھانا بھی، شام کا بھی کھانا۔ دیوبند میں اس وقت بہت بڑے محدث ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام کے دسترخوان پر میں نے کھانا کھایا، پتلا سالن اور روٹی، کہتے ہیں وہ لذت آج 92 سال کی 95 سال کی عمر ہو گئی ہے، وہ لذت پھر کہیں نہیں ملی۔ اس مرد قلندر کے دسترخوان پہ جو لذت ملی، بادشاہوں کے بھی یہاں دعوت کھائی، وزیروں کے ہاں دعوت کھائی، لیکن اس اللہ والے کے دسترخوان پہ جو لذت ملی وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ کس چیز کی لذت ہے؟ وہ تقویٰ کی لذت ہے، وہ علم دین کی لذت ہے، وہ للہیت کی لذت ہے، وہ اللہ کی محبت کی لذت ہے، وہ خدا اور رسول کے عشق کی محبت ہے، لذت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس لذت سے آشنا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مجمع بہت زبردست ہے اور لوگ آتے ہی جا رہے ہیں، جلسوں میں مقررین بیٹھتے ہیں، لوگ جاتے ہی جا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ لوگ آتے ہی جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر تک یہ لوگ تشریف فرما ہوں گے۔ اور ان حضرات نے دور دراز سے اتنے بڑے بڑے مقررین کو بلایا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ سیر ہو جائیں گے، آسودہ ہو جائیں گے۔ میں بس چند باتیں اور کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا اصلاح معاشرے کے سلسلے میں کچھ بات کر دو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے کر دی کہ بچوں کو آپ مکتب میں بھیجیے، انشاءاللہ وہ صحیح رہیں گے، ماں باپ کے حق میں بھی بہتر رہیں گے، اور قوم کے حق میں بھی بہتر رہیں گے، معاشرے کے حق میں بھی بہتر رہیں گے، ملت کے حق میں بھی بہتر رہیں گے۔ دوستو مولوی جو ہے تھوڑی تنخواہ ہے لیکن پوری قوم کی فکر کرتا ہے، پورے مسلمانوں کی فکر کرتا ہے، اور ہر ایک کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو اتنی محنت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مدرسہ چلانا آسان نہیں ہے، اتنا بڑا جلسہ کرنا اور 33 بچوں کو حافظ بنا دینا آسان نہیں ہے، مدرسہ چلانا بڑا مشکل ہے۔ مولانا یوسف صاحب بن نوری جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کے مدرسے میں اللہ نے مقبولیت بہت دی تھی، بقرعید تک مدرسے ہی میں کوئی مبلغ میں نہیں جاتا تھا، کوئی وصول کرنے والا نہیں، بقرعید تک سارا پیسہ سال بھر کا خرچہ ان کے مدرسے میں آ جایا کرتا تھا، اور بقرعید کے بعد اعلان لگ جاتا تھا کہ سال بھر کا خرچہ آ چکا ہے، اب مزید کسی کو یہاں چندہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ بیٹھے بیٹھے چندہ آ رہا، اس کے باوجود مولانا یوسف بن نوری فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ مدرسہ چلانا اتنا دشوار ہے تو میں مدرسہ نہ کھولتا۔ حالانکہ ان کے لیے چندہ آسان ہے، یہ تنکے اکٹھا کر کے ان سے 10 روپیہ، ان سے 20 روپیہ، ان سے 50 روپیہ لاتے ہیں اور بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم مفت، حدیث کی تعلیم مفت دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی دیتے ہیں، بیمار ہو جائے تو علاج بھی کرا دیتے ہیں، اور جب بچہ حافظ ہو جاتا ہے تو دستار پگڑی بھی اپنی ہی طرف سے دے دیتے ہیں، باپ کو کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز، آج کل ہمارے نوجوانوں میں نشے کی لت بہت ہو رہی ہے۔ میں نے مسلمان نوجوانوں کو دیکھا جو ہے شراب کی بوتلیں لے کر ہاتھوں میں چل رہے ہیں۔ حدیث میں
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث بتایا ہے۔ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شراب پیتا ہے وہ گالی بھی دیتا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ زنا بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، خونریزی بھی کرتا ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا اور اسی طرح سے تیروں سے قسمت طلب کرنا، آستانوں پر جانا، کہتے ہیں رجسم من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔